لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. جب آپ نے کسی کو کہہ دیا تم میری بیوی ہو، تم میری وائف ہو، تو وہ تمام لوازمات کے ساتھ مانو گے یا بس ویسے ہی شناختی کارڈ میں اور نادرہ کا سرٹیفکیٹ دیکھو یو آر مائی وائف، بس اتنا چل جائے گا سوسائٹی میں؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ اس سرٹیفکیٹ کے سب سے پہلے آپ پہ گرفت یہ ہوگی کہ بل آئے گا تو بیگم کس کے ہاتھ میں تھمائے گی؟ بجلی کا بل بتاؤ نا، آپ کے ہاتھ میں. گیس کا بل کس کے ہاتھ میں تھمائے گی؟ یہ بیوی ماننے کے لوازمات ہیں. جب کسی خاتون کو بیوی مان لیا نا تو اس کے لوازمات میں کیا ہے کہ بھائی اب کوئی ٹینشن ہوگی، بیماری ہے تو یہ کون ٹینشن اٹھائے گا ساری؟ بولتے کیوں نہیں یار؟ میاں اٹھائے گا. اور عورت نے جب مان لیا کہ میرا میاں ہے تو اب وہ جب تک میاں طلاق نہیں دے گا وہ کہیں جا سکتی نہیں ہے. جہلم والی سرکار نے تو میاں بیوی اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں فرق ہی ختم کر دیا. جہلم والی سرکار بھی بڑی فلم ہے یار. جہلم والی سرکار کا بھی ایک نیا انٹرویو آیا ہے، اس میں جہلم والی سرکار سے کسی نے پوچھا، یہ میں نے اب نام رکھا ہے جہلم کیونکہ ایک تو شف والی سرکار کا تو بیڑا غرق کیا نا اس نے، اقرار الحسن نے. تو جہلم والی سرکار سے کسی نے پوچھا ابھی ایک چینل پہ کہ اگر شوہر بیوی سے یعنی بیوی ہم بستری نہ کرنے دے تو شوہر اس پہ زبردستی کر سکتا ہے؟ تو جہلم والی سرکار نے کہا نہیں کر سکتا. پہلے تو ترغیب دی خواتین کو چاہیے ایکچولی یوں نہ کریں، ایسا نہ کریں، یوں نہ ایکچولی، لیکن گھمانے کی کوشش کی. لیکن وہ اینکر بڑا ہوشیار تھا، اس نے کہا یعنی اس کا مقصد ہے یس اور نو میں، تو جواب یہ تھا کہ نو. حالانکہ یہ جواب غلط ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ کیونکہ گرل فرینڈ اور بیوی میں بولو یہی فرق ہے. یہ اسلام نہیں ہے بھائی، یا تو آپ سیکولر قوتوں کو خوش کر رہے ہو. اور پوچھنے والے نے پوچھا جنسی طور پر ہراساں کرنا بیوی کو، یہ لفظ ہی غلط ہے. جنسی طور پر ہراساں کرنا، دیکھو اللہ تعالیٰ نے عورت کو کتنے حق دیے ہیں. مینسز ہے نا وہ معذور ہے اس وقت، تو مینسز میں شوہر کو ہم بستری سے منع کر دیا اللہ تعالیٰ نے. یہ کس کا خیال کیا؟ عورت کا خیال کیا. قل ہوا اذن، اذن کے دو مطلب ہیں کہ یہ تکلیف کا ذریعہ ہے، یہ گندگی ہے. اذن تکلیف کو بھی کہتے ہیں، گندگی کو بھی کہتے ہیں. عورت کے لیے بھی تکلیف کا ذریعہ ہے. پھر نفاس کا خون آتا ہے بچے کی ولادت کے بعد، اس میں بھی اللہ نے کیا لگا دی؟ پابندی. پھر اگر واقعی عورت بیمار ہے تو اس میں بھی پابندی ہے. اب یہ جب عورت کو رائٹ دی ہیں تو کچھ رائٹ کس کو دی ہیں؟ مرد کو دی ہیں. کیا آپ نہ بیمار ہو، نہ آپ کو مینسز آ رہے ہیں، نہ نفاس کا خون آ رہا ہے، پھر اگر شوہر آنا چاہتا ہے تو وہ بھی تو بوائے فرینڈ تھوڑی ہے، اس میں اور بوائے فرینڈ میں تھوڑا سا تو فرق رکھو. پھر اس پر اتنی شدید وعیدیں بخاری مسلم کی کہ اگر شوہر بیوی سے ہم بستری کرنا چاہتا ہے اور بیوی منع کر رہی ہے تو نبی نے فرمایا اس لا قبول نہیں کرتے. حدیث میں کہ مفہوم ہے جتنے بھی ضروری کام میں ہو، جب شوہر کو خواہش ہو، حدیث میں آتا ہے عورت وہ سارے کام چھوڑ دے. لیکن وہی بات ہے، آپ نے سیکولر لوگوں کو خوش کرنے کی قسم اٹھائی بھی ہے. یہ عجیب بات ہے کہ نہیں ہے کہ گرل فرینڈ میں اور اچھا عورت کا جا کچھ بھی نہیں رہا اس میں، یعنی اس کا انکار کرنے کی کوئی وجہ بھی نہیں. آپ کہہ سکتے ہیں اس کو تکلیف ہو رہی ہے. کیا تکلیف ہو رہی ہے بھائی اس کو؟ اس میں طاقت اور قوت اور انرجی کس کی خرچ ہو رہی ہے؟ مرد کی خرچ ہو رہی ہے. تو وہ کیا تھوڑی سی قربانی نہیں دے سکتی اپنے شوہر کے لیے؟ اس کو بالکل آپ ذمہ داریوں سے آزاد کر رہے ہو. یہ سیکولر لوگ جس طرح عورت کو ذمہ داریوں سے آزاد کر رہے ہیں نا، مرد کو بھی کس سے آزاد کر رہے ہیں؟ نان نفقے کی. گوروں میں نان نفقہ بیوی کا شوہر کے ذمے نہیں ہوتا. تو اس سے ریلیشن کیا ہو جائے گا؟ مرد کو آپ نان نفقے سے آزاد کریں اور بیوی کو آپ اس بات سے آزاد کر دیں کہ شوہر اس سے ہم بستری نہیں کر سکتا اس کی مرضی کے بغیر. تو ریزلٹ کیا نکلا؟ از اکول ٹو بوائے فرینڈ اینڈ گرل فرینڈ. گرل فرینڈ نہیں آئی میرا خیال ہے، کیونکہ گرل فرینڈ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ بوائے فرینڈ پر گرل فرینڈ کا نان نفقہ بولتے کیوں نہیں ہوتا، اور وہ اس سے اپنی ڈیزائرز پوری نہیں کر سکتا جب تک گرل فرینڈ راضی نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا؟ تو بھائی یہ بیوی ہے یا کیا ہے؟ اور مرد بولے گا کہ اس سے تو گرل فرینڈ اچھی تھی. گرل فرینڈ سے بھی میں اس کی مرضی کے بغیر اپنی خواہش پوری نہیں کر سکتا، بیوی سے بھی پوری نہیں کر سکتا، لیکن بیوی میں میرے اوپر ایک پینلٹی ڈال دی گئی ہے. وہ کیا ہے؟ اس کا سارا نان نفقہ اٹھاؤ. تو اس سے خاندانی نظام تباہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو جہلم والی سرکار کو قرآن و سنت کو تو بیچارے کو ویسے ہی نہیں پتا، سینس بھی نہیں ہے. ایسی باتیں کرو جو سینس لیس باتیں ہیں.
صرف سیکولر طبقے کو خوش کرنے کے لیے. سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے؟ جب بھی کوئی سیکولر لوگ اس طرح کا سوال پوچھا کرے نا کہ کیا اسلام میں مرد بیوی کے ساتھ زبردستی کر سکتا ہے, تو آپ اس کو بولو اس میں اس کو نقصان کیا ہو رہا ہے, اور کتنی زبردستی کر لے گا, کتنی کر لے گا زبردستی اس کے ساتھ. اللہ نے لامحدود طاقتیں تھوڑی آدمیوں کے اندر رکھی ہیں, اور اگر وہ اس کی مرضی پر چھوڑ دیا جائے عورت کی, اس کے سوسائٹی کو نقصانات کیا ہیں. کتنی خواتین ایسی ہیں جن کو شوہر سے رغبت ہی نہیں ہوتی. میرے پاس کیسز آتے ہیں, ایک سال ہو گیا شوہر کو قریب نہیں آنے دیا کہ ہمارے اندر ڈیزائرز نہیں ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے شوہر کے حق میں؟ وہ ڈپریشن میں جاتا ہے, وہ زنا کی طرف چلا جاتا ہے. تو اسلام نے عورت کو یہاں پابند کیا ہے کہ بھائی جب شوہر تمہارا, اس کا نان نفقہ تمہارے ذمے ہے, تو کسی حد تک تم پر بھی کیا ہے پابندیاں. اب تمہارا دل چاہے نہ چاہے تم نے اس کی خواہش کو پورا کرنے دینا ہے. اس میں تمہارا نقصان بھی نہیں ہے. یہ تھوڑی ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر اس کو تھپڑ مارا جا رہا ہے, کوئی نقصان بھی نہیں ہے اس کا. تو دین علماء سے سیکھا کرو, سمجھتے ہو. تو میں یس کر رہا تھا میرے بھائی کہ اگر خواہشات کے پیچھے چلنا شروع کرو گے. بات کیا چل رہی تھی؟ نہیں, رمضان تو چل رہی تھی. ہاں, میں کہہ رہا تھا کہ دیکھو جس نے ماں باپ کے لیے قربانی, میں یہ کمپیئر کر رہا تھا نا کہ اسلام آپ سے اتنی قربانیاں دلوا دیتا ہے کہ جس سے اسلام بزبان حال بلکہ پریکٹیکلی یہ ثابت کرتا ہے کہ اگر اسلام اللہ کے وجود کے تصور کا قائل ہے تو سچی مچی کا قائل ہے, اس کے لوازمات کے ساتھ قائل ہے, جھوٹی موٹی کا قائل نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مثال کے طور پر آپ نے ویسے ہی کہہ دیا وسیم بھائی میرے ابا ہیں. بعض دفعہ مذاق میں کہہ دیتا ہے آدمی تو میرا باپ ہے, تو اگلا ٹریس کر رہا ہے کہ یار یہ سچی مچی میں بولا ہے یا جھوٹی موٹی میں بولا ہے. تو 2-4 دن میں پتہ چل جائے گا نا بیہیویئر سے. تو ہر مذہب کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں, ہم خدا کو مانتے ہیں, ہم بھگوان کو مانتے ہیں, ہم گاڈ کو مانتے ہیں. لیکن جب آپ ان کا بیہیویئر گاڈ کے ساتھ دیکھو گے تو آپ کو اس بیہیویئر سے پتہ چل جائے گا بھائی یہ گاڈ کو دل سے نہیں مانتے. ایسے ماننے میں نہ ماننے میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. اسلام واحد مذہب ہے. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ سے پہلے جتنے پیغمبر آئے, موسیٰ علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام نے اللہ کو کیسے مانا ہے, کیسا ساری زندگی صبر کیا, کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اللہ کو. ہر بات میں کس کو لے کر آتے تھے؟ اللہ. اگر اللہ ان کی زندگی میں نہ ہوتا تو بیٹے کی جدائی پہ ایسا صبر نہیں کر سکتے تھے. اور امیدیں کیسی؟ اعلم من اللہ ما لا تعلمون, بھائی میں اللہ کے بارے میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. سب کچھ کس کی طرف سے ہو رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. تو اسلام بھی جو اللہ کا انٹروڈکشن کرواتا ہے نا, وہ انٹروڈکشن سے اور اللہ سے جو ریلیشن قائم کرواتا ہے, اس ریلیشن کے بارے میں جو احکام دیے اس ریلیشن کو قائم کرنے کے لیے, اسے صاف پتہ چل جاتا ہے بھائی سچی مچی میں اللہ کو ماننے والا مذہب صرف اس وقت اسلام ہی ہے. کیونکہ اگر ماں باپ کے حقوق ہیں, دوستوں کے حقوق ہیں, تو اللہ کے سب سے زیادہ ہونے چاہیے. تو وہ غیر مسلم جو مسلمان ہوا نا, اس نے بتایا کہ سب سے پہلے تو 5 نمازیں ہیں بھائی. ہم اگر اللہ کو مانیں تو اللہ سے ریلیشن تو ہو. تو یہ اسلام ہے جو ہمیں 5 دفعہ مسجد میں لے کر آتا, اور لاتا کتنے بہترین اسٹائل کے ساتھ ہے. کیسے بہترین انداز کے ساتھ لاتا ہے اسلام. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ خام خواہ کی قربانی دلوائی جاتی کہ 5 دفعہ تم نے الٹے لٹکنا ہے تاکہ پتہ چل جائے تمہارا اللہ سے کیا ہے, ریلیشن ہے. تو یہ بھی تو قربانی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ لوگ دلوا رہے ہوتے ہیں. فوج میں نا, جب ہم جو NCC کی ٹریننگ کی ہے نا کالج میں, تو وہ فوجی صوبے دار ہمیں ٹریننگ دیتے تھے. تو وہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں آفیسر ہوں, بعض دفعہ خام خواہ میں ڈنڈ پہ لو بیٹھ کے, چلو بھائی. اب فوجیوں میں ہوتا ہے نا تاکہ آفس کے آرڈر کو فالو کرنے کا جذبہ پیدا ہو. اب ڈنڈ پیل رہے ہیں, ہمیں پتا تھا بھائی یہ ڈپس لگانے پڑیں گے آپ کو, ٹھیک ہے نا. وہ کہتا ہے جب کھڑے ہو کر دوبارہ لگاؤ. تو یہ سکھایا جاتا ہے فوجیوں کو قربانی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے. تو اللہ میاں ایسے بھی کر سکتے تھے کہ بس الٹے لٹک جاؤ, ٹھیک ہے نا, 5 ٹائم. قربانی دلوائی ہے لیکن ایسے طریقے سے دلوائی ہے کہ اس میں ہمیں روحانی سکون ملے, اس میں ہمارا اللہ سے ریلیشن قائم ہو, اس میں ہمیں لطف اور مزہ آئے, ہماری دنیا بھی سدھر جائے اس سے. ہمیں حکم دیا سب سے پہلے فجر کی نماز رکھی تاکہ مسلمان صبح دیر سے اٹھنے والی قوم نہ بنے. اللہ میاں یہ بھی کر سکتے تھے کہ پہلی نماز 11 بجے
دوسری نماز شام 3:30 بجے. 4-5 نمازیں ایسے کر دیتے. جہلم والی سرکار نے تو کر دی, فجر رکھی ہے اور ظہر کے بارے میں بولا ہے کہ عصر سے 20 منٹ پہلے آپ ظہر عصر پڑھ لیں اور غروب آفتاب ہوتے ہی مغرب عشاء بھی اکٹھی پڑھ لیں. تو یہ عملی طور پر 2 نمازیں ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا. 5 نمازوں کا مطلب ہوتا ہے اپنی تمام مصروفیات کو دوبارہ سے فارغ کر کے نماز کے لیے آنا. ظہر میں آپ سارے کام چھوڑ کے آتے ہو, پھر واپس چلے جاتے ہو, پھر عصر میں الگ سے آتے ہو, پھر واپس چلے جاتے ہو, پھر مغرب میں الگ سے آتے ہو, پھر واپس چلے جاتے ہو, پھر عشاء میں الگ سے آتے ہو. یہ 5 دفعہ قربانی دلوائی جا رہی ہے. اگر اس طرح سے نمازیں اکٹھی کرنے کا اسلام میں حکم ہوتا تو 3 دفعہ قربانی ہوتی, 5 دفعہ قربانی نہیں ہوتی. دیکھو ہم ظہر سے پہلے 4 سنتیں پڑھتے ہیں اور 4 فرض پڑھتے ہیں. ان سنتیں پڑھنے میں کوئی قربانی ہوتی ہے ہمیں؟ اس لیے کہ تو نماز کے لیے آئے ہوئے ہی ہیں نا. تو اگر ہم 4 فرض کے ساتھ 4 عصر بھی پڑھ لیں تو عصر کی قربانی تھوڑی ہی پھر یہ. تو 5 نمازوں کا مطلب بھی 5 ٹائم پہ آنا ہے. اس میں شاپنگ واپنگ ہی تو رکاوٹ بنتی ہے, اور آپ نے شاپنگ کے لیے کہہ دیا ہے. اہل حدیث حالانکہ اہل حدیث یہ مانتے نہیں ہے, لیکن یہ اس کی عادت ہے جہلم والی سرکار کی کہ کسی بھی مسلک میں کوئی بھی الٹا فتویٰ دے رہا ہوگا نا تو اس الٹے مولوی کو لا کے ہائی لائٹ کر کے مسلک کو بدنام کرنا. تو ایک اہل حدیث کا وہ چلایا کہ ایک اہل حدیث کہتے ہیں کہ میں جب 12:30 بجے شاپنگ کے لیے جاتا ہوں نا اپنی بیوی کو لے کے, تو 12:30 بجے ظہر کے ساتھ کیا پڑھ لیتا ہوں. یہ جہلم والی سرکار کا کلپ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ 12:30 یا 12 بجے جیسے ہی ظہر کا وقت داخل ہوا تو ظہر کے ساتھ فوراً کیا پڑھ لیتا ہوں, عصر. حالانکہ قرآن میں سورہ نور میں اللہ کیا کہتے ہیں, رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ. مسجدوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو تجارت اللہ کی یاد اور نماز سے غافل نہیں کرتی. بزنس ہی اللہ کی یاد, اور اللہ فرماتے ہیں مسجدوں میں ہوتے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ کہاں آگے پڑھنی ہوتی ہے, جماعت سے بھی اور اپنے ٹائم پہ بھی. اور اسی شاپنگ کو آپ نے ذریعہ بنا لیا 2 نمازیں اکٹھی کرنے کا, اثر گول کر دیا آپ نے. یہ ہے تفقہ اور بصیرت, سمجھتے ہو. اور اس نماز کا اجر خراب کیا ہے جس کی سب سے زیادہ تاکید قرآن بیان کر رہا ہے. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.